آج ہم پڑھیں گے انسانی جسم میں ان لطائف کی ڈیوٹیاں، یعنی انسانی جسم میں ان لطائف کا فزیکل فنکشن کیا ہے۔ جس طرح آپ کو سڑک کے اوپر ایک گاڑی چلتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہے بات کہ یہ جو گاڑی چل رہی ہے سڑک پر، اس کو کوئی ڈرائیور چلا رہا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ خالی گاڑی خود ہی چلتی ہوئی جا رہی ہے؟ نہیں آیا نا؟ جس طریقے سے اگر گاڑی چل رہی ہے تو اس کو کوئی چلانے والا ہے، اندر بیٹھا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے۔ اسی طرح ہماری یہ آنکھیں، ہمارے یہ کان، ہماری یہ زبان اس گاڑی کی طرح ہی چل رہے ہیں۔ ان کو بھی چلانے والا اندر بیٹھا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا؟ لطیفہ اخفا، لطیفہ اخفا جو ہے وہ ہمارے سینے کے بالکل سینٹر میں، بیچ میں واقع ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان بولتا ہے۔ یہ جو فنکشن ہے لطائف کے، یہ سارے جو ان کے ظاہری فنکشن ہیں وہ سارے سب کے لیے اوپن ہیں، سب کے لیے، کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو۔ تو لطیفہ اخفا کے ذریعے انسان بولتا ہے، ورنہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود وہ گونگا رہتا ہے۔ اگر لطیفہ اخفا نہ ہو تو زبان ٹھیک ہونے کے باوجود بھی وہ گونگا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جانوروں کے اندر جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرے ہیں، دمبے ہیں، اونٹ ہے، ان تمام کے اندر زبان ہوتی ہے نا؟ کیوں بھائی، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو بولنا چاہیے، لیکن یہ بولتے نہیں ہے نا؟ یہ بولتے نہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ان کے اندر لطیفہ اخفا نہیں ہوتا۔ ان کے اندر لطیفہ اخفا نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بول نہیں پاتے۔ اسی طرح ان کا دماغ ہوتا ہے، بھیجا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھوڑے کا بھی ہوتا ہے، گدھے کا بھی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ گدھے کو زیادہ بے وقوف کیوں کہتے ہیں، حالانکہ سارے جانور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر گدھے کو جو ہے وہ بے وقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ شاید انسانوں کی اپنی عقل ہے۔ تو یہ جو جانور ہیں ان کے اندر دماغ تو ہوتا ہے، لیکن ان کے دماغ میں لطیفہ انا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شیفرڈ ہوتا ہے، لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں لیے وہ ان سب کو ہانکتا رہتا ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ تو لطیفہ اخفا، اس کے ذریعے انسان بولتا ہے، ورنہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود گونگا ہے۔ انسانوں
اور حیوانوں میں جو فرق ہے ان لطائف کی وجہ سے ہے۔ انسانوں میں اور حیوانوں میں جو فرق ہے وہ ان لطائف کی وجہ سے ہے۔ انسانوں میں یہ لطائف ہیں اور جانوروں میں یہ لطائف نہیں ہیں۔ تو ایک فرق تو یہ ہو گیا ان لطائف کے ہونے سے انسانوں میں کہ انسان ان لطائف کی وجہ سے بول سکتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جو آسائش، جو آسانی اس کو دی جاتی ہے اس کو انجوائے کر سکتا ہے۔ یہ سمجھ بھی انسان کو حاصل ہے یا نہیں؟ اب دیکھو، جانور کو آپ کچھ بھی کھلا دیں وہ کھا لے گا۔ ہم کو اگر دال کھلائیں گے تو ہم منہ بنا کے کھائیں گے، اور ہم کو کوئی اگر مرغن غذا دی جائے گی، کوئی نہاری پیش کی جائے گی، قورمہ پیش کیا جائے گا، یا ہمیں بہاری کباب پیش کیے جائیں گے، تو ہم بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ چٹپٹے کھانے کو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آ جائے گا، اور ہم بڑے تذک و احتشام کے ساتھ اس کھانے کو تناول کریں گے۔ تو ہمیں یہ سینس ہے کہ یہ جو ڈش آئی ہے یہ بس ایسی ہی ہے، اور یہ جو خاص ڈش آئی ہے اس میں زیادہ مزہ آئے گا۔ جانوروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ان کو آپ جو بھی ڈال دیں وہ بیچارے کھا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا کام یہ کر لیتے ہیں، لیکن دیکھنے کے ساتھ پہچان جو ہوتی ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہچان ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے اب مجھے آپ دکھائیے کسی ایکٹر کی تصویر، تو میں اس کی تصویر کو دیکھ کے، آپ بھی اس کی تصویر کو دیکھ کے پہچان لیں گے، اور اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہے وہ ساری آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ یہ اس کا نام ہے، یہ یہاں کا ہے، اس نے اتنی فلمیں کی ہیں۔ یہ کسی کرکٹر کی تصویر دکھائیں، وہ دیکھ کے آپ پہچان لیں۔ لیکن ان کو جانوروں کو نظر آنے کے باوجود بھی یہ چیز حاصل نہیں ہے کہ بھئی یہ دیکھو اعظم کی تصویر دکھائی ہے، یہ کون ہے، یا اس کو تنویر کی تصویر دکھائی ہے، یہ کون ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا فنکشن دیا ہے، ان کو نہیں دیا۔ تو ایک فرق تو انسانوں اور جانوروں میں یہ ہو گیا کہ ان لطائف کی وجہ سے انسانوں کو ظاہری جو ان کے فنکشنز ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، ان کے ذریعے سوچ سکتا ہے، ان کے ذریعے دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کہنا ضروری ہے کہ عام انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ان لطائف کی وجہ سے یہ ہوا کہ عام انسان ان لطائف کی وجہ سے بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن جانور کے پاس چونکہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ ان تمام صلاحیتوں سے محروم رہتے ہیں۔
لیکن ان لطائف کا ایک باطنی فنکشن بھی ہے. عام آدمی کو صرف ان کے ظاہری فنکشن سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو خواص ہوتے ہیں جو ان لطائف کو بیدار کر لیتے ہیں تو ان کو پھر اس کے باطنی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. جیسا کہ عام انسان میں لطیفہ اخفا کی وجہ سے وہ بول سکتا ہے، تو ان لطائف کے کچھ فنکشنز تو ظاہری ہیں، لیکن کچھ لطائف ایسے ہیں جن کے یہ فنکشن باطنی بھی ہیں. پوچھئے کون سے؟ جیسا کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو بڑا ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ کیف اور سرور نہیں آتا، نماز میں دل نہیں لگتا. فکشن کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں. پاکستان میں ایک زمانہ تھا جب ہم رہتے تھے تو لوگ ڈائجسٹ پڑھا کرتے تھے. ڈائجسٹ آتے تھے، سسپینس، اردو ڈائجسٹ، وہ تو علمی لوگ پڑھتے تھے. دوشیزہ، اخبار جہاں میں 3 عورتوں کی کہانیاں، ہے نا، تو یہ تمام خواتین ڈائجسٹ. پھر ایک زمانہ یہ تھا کہ عمران سیریز آتی تھی، عمران سیریز پڑھتے تھے. ابن صفی جو تھا وہ مصنف تھا، بہت اچھا مصنف تھا ابن صفی. تو وہ ہم یعنی فکشن کی کتابیں پڑھتے تھے اور ہمیں بڑا مزہ آتا تھا، اور اگر کوئی قرآن پڑھنے کی بات کہہ دے تو ہماری جان جاتی تھی. بڑا بوجھ لگتا تھا کہ بھئی یار کیا ہے یہ، قرآن پڑھنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا تھا، ہے نا بھائی. قرآن شریف اگر پڑھنے کا کہہ دیں تو بڑا ہی موڈ خراب ہو جاتا ہے، بھئی یار یہ کیا ہے، ابھی تجھے یاد آیا قرآن پڑھانا. تو ایسا کیوں ہے؟ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان دنیا کی طرف ہے. بلے شاہ نے کہا کہ تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیتی، کہ تیرے دل میں تو بیوی بچوں کی محبت بھری ہوئی ہے اور تم نے مسجد کے اندر سر جھکایا ہوا ہے اللہ کے حضور، لیکن تیرے دل میں تو بیوی بچوں کا، اپنے کاروبار کا خیال ہے. ہماری نماز یہ ہے. اور ایک نماز مولا علی کی تھی. کسی جنگ میں ان کی ران میں نیزہ گھس گیا اور اتنا گہرا گھس گیا کہ وہ نکلتا نہیں تھا، ذرا سا بھی ہاتھ لگاتے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ جب علی نماز میں چلا جائے نا، کھڑا ہو جائے، تو اس وقت آرام سے نکال لینا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے مولا علی، تو لوگوں نے پیچھے سے پکڑ کے وہ نیزہ نکال لیا. مولا علی کو نہ تکلیف ہوئی نہ ان کو خبر ہوئی. یعنی نماز میں وہ اتنے گم تھے، اتنے انہماک کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز میں اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول اور مقبول تھے کہ انہیں جسمانی طور پر ہوش ہی نہیں تھا کہ ان کے جسم سے اتنا بڑا نیزہ نکال لیا گیا ہے. تو وہ نماز کیا تھی اور یہ ہماری نماز کیا ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں نماز اور ہمارے پاس 2 گھڑی کا کنسنٹریشن نہیں ہے. وجہ ساری کی ساری یہ ہے، ہماری نمازوں میں ہمیں کیف و سرور اور حلاوت اس لیے میسر نہیں ہے، ہمارے قرآن مجید پڑھنے میں ہمیں کیف و سرور اور حلاوت اس لیے میسر نہیں ہے کہ ان چیزوں میں جو چیز مزہ پیدا کرتی ہے وہ ہے لطیفہ قلب. قلب کے نہ ہونے سے انسان بے کیف رہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی.
قلب کے نہ ہونے سے بے کیف رہتا۔ اچھا، اب یہ قلب کا وہ فنکشن ہے جو باطنی ہے اور عام آدمی کو حاصل نہیں ہوتا، تو یہاں وہ عام آدمی مار کھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اور پھر جن کے قلب منور ہو جاتے ہیں، وہ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں، وہ جب نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو بڑا کیف اور سرور آتا ہے، کیونکہ ان کے قلب کا جو باطنی فنکشن ہے وہ اب ایکٹیو ہے، اب وہ کام کر رہا ہے۔ تو لطیفہ اخفیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ذریعے انسان بولتا ہے، ورنہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود گونگا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں فرق ان لطائف کا ہے۔ پیدائش کے وقت اگر اخفیٰ کسی وجہ سے جسم میں داخل نہ ہو سکے تو اسے جسم میں منگوانا کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، پھر گونگے بولنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ انسان کے جسم میں یہ روح اور لطائف کب ڈالے جاتے ہیں یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں کوئی سماوی روح نہیں ہوتی۔ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کوئی سماوی روح نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ لوگوں سے میں درخواست کروں گا، خاص طور پر غفور بھائی سے، تنویر سے، ندیم بھائی سے، اور ظاہر شاہ سے، مظہر بھائی سے، فرید بھائی سے، کہ اس نقطے پر ذرا غور فرمائیں کہ 9 مہینے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں اس وقت کوئی سماوی روح نہیں ہوتی، اور اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی انسان نہیں بنا تھا، ہے نا؟ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے مولویوں نے قرآن مجید کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے ایک فتنہ پرور مسئلہ امت میں بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اس خوف کی وجہ سے ابارشن کرا لے کہ بھئی 4 بچے پہلے ہی ہیں، میری صحت ایسی ہے نہیں کہ میں 5واں بچہ بھی لوں، اور وہ ابتدائی دنوں میں ہی یعنی سقوط حمل اس کا ہو جائے، وہ ابارشن کرا لے، تو ہمارے مولوی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم رزق کے نہ ہونے کی خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو اس سے مراد وہ لیتے ہیں کہ مانع حمل کرانا، کہ بچہ یعنی جو حاملہ عورت ہوئی ہے وہ اگر اپنا ابارشن کرا لے تو وہ بچے کے قتل کے زمرے میں آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ قتل کے زمرے میں کیسے آئے گا جب وہ انسان ہی نہیں بنا تھا؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نقطہ جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کے اندر کوئی سماوی روح نہیں ہوتی۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو اس کے باہر نکلنے کے فوراً بعد فرشتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے جسم میں روحوں کو ڈال دیں، اور پھر اس کے برابر میں شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ سماوی ارواح فرشتے اس کے جسم میں ڈالتے ہیں، شیطان جو ہے وہ لطیفہ نفس، یہ 4 پرندے اور خناس، یہ بھی بچے کے جسم میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بچہ روتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو؟ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کیونکہ یہ تو اللہ کے کام ہیں، آپ کو کیا پتا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہوگا، اس لیے بتانا ضروری ہے
کہ اب جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے تو فرشتوں نے فوری طور پر سماوی روح کو داخل کرنا ہے۔ فوری طور پر کیوں کرنا ہے؟ اس سے پہلے کہ اس کی روح انسانی کی جگہ کوئی جن یا شیطان نہ گھس جائے۔ کوئی جن یا شیطان نہ گھس جائے، اس کی وجہ سے انہیں یہ کام فوری طور پر کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے کام میں وہ ایفیشینسی نہیں رہتی۔ اب دیکھیں، کئی حالات ایسے ہوتے ہیں ڈلیوری کے دوران، خاص طور پر آج کل، کہ بچہ جو ہے اس کی ڈلیوری ایک مسئلہ بن جاتی۔ مسئلہ کیوں بن جاتی ہے؟ کہ آج کل کے دور میں بچوں کی جو ڈلیوری ہے اس کو ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے۔ اور ہماری جو عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ بھی درد سے پریشان ہوتی ہیں، ان کا جی چاہتا ہے کہ بس اب جان چھوٹ جائے، بہت عرصہ ہو گیا، اور یہ کوشش کرتی ہیں کہ بس جلدی سے ہو جائے، کچھ بھی ہو، جو ہونا ہے سو ہو جائے، مگر دیدار ہو جائے۔ اور پھر اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ یا ہاسپٹل جا کے ڈاکٹرز کو کہتی ہیں کہ بھائی انجیکشن لگاؤ تاکہ لیبر پین بڑھ جائے، ہے نا؟ یا لیبر پین نہیں آ رہا ہے تو وہ پھر انڈیوس کرتے۔ اب وہ ایک نقلی چیز ہے، وہ نیچرل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نیچرل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیچرل برتھ کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے، اور وہی ٹائم فرشتوں کو بتایا جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ وہی ٹائم فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو پہلے سے ہی نکال رہے ہیں، تو پھر جلدی جلدی آنا پڑتا ہے ان کو۔ اب وہ جلدی جلدی آنے میں کام بگڑ بھی سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہمارے شوکت صاحب جو ہیں، ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں شاہین باجی، وہ حاملہ تھی، اور تقریباً کم و بیش 9 ماہ ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے، لیکن کوئی آثار ابھی ان کو نظر نہیں آ رہے تھے کہ چلو بھائی آج کل میں بچہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ بڑے پریشان تھے۔ تو انہوں نے سرکار کو فون کر دیا اور عرض کیا کہ سرکار 9 مہینے ہو گئے ہیں، بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ استاد ہو جائے گا، کسی کا بچہ آج تک پیٹ میں رہا ہے؟ کسی کا بچہ آج تک پیٹ میں رہا ہے؟ کوئی مثال ہے تاریخ میں کہ یار اس کا بچہ تو نکلا ہی نہیں باہر، ابھی تک پیٹ میں ہے؟ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا، عورتوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، عورتوں کو کہا جاتا ہے کمپلیکیشن جو ہو جائیں گی، تم مر جاؤ گی۔ ہمارے وکیل، ہمارے پولیس، ہمارے ڈاکٹر، یہ انسان کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ان کو خوف میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بھائی اگر شوہر کو یہ کہا جائے کہ تیری بیوی مر جائے گی، تو اس کا آپریشن کے ذریعے ڈلیوری کرا لے، تو شوہر بیچارہ یہ خبر سن کے سہم جاتا ہے کہ چلیے بالکل کر دو یار آپریشن، ماں کی زندگی کیوں خطرے میں ڈالیں۔
تو یہ سارے کے سارے جو انہوں نے حربے استعمال کر رکھے ہیں یہ پیسہ بنانے کے لیے. آج تو اتنے بڑے بڑے گائنیکالوجسٹ ہو گئے، اتنے بڑے بڑے جو ہے یعنی ڈاکٹرز آ گئے ہیں جو آپ لوگوں کو مختلف مشورے دیتے ہیں کہ بھائی یہ انجیکشن لگوا لو، اس سے لیبر پین زیادہ ہوں گے، فلاں لگوا لو، یہ کروا لو، سی سیکشن کرا لو، ایسا کرا لو، ویسا کرا لو. لیکن ذرا آپ جائیں 100 سال پہلے، کہاں رواج تھا ڈاکٹروں کے پاس جانے کا، ہاسپٹل جانے کا؟ ہیں اب محلے کی جو دائی ہوتی تھی، دائی، وہی آ کے گھر پر ہی بچوں کی ڈلیوری کرا دیتی تھی. یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہی نہیں تھی. اس وقت کون سے بچے جو ہے پیٹ میں رہ جاتے تھے یا مر جاتے تھے. اب انہوں نے پیسہ بنانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. اچھا، اب یو کے جو ہے یہاں پر میڈیکل فری ہے. یہاں کا جو NHS ڈپارٹمنٹ ہے، نیشنل ہیلتھ سروس، وہ جتنے بھی یو کے میں رہنے والے ہیں لیگل، ان سب کے لیے فری ہے وہ. تو اگر عورت یہاں پر جاتی ہے یعنی پریگنینسی وارڈ میں، لیبر وارڈ میں جاتی ہے، تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نیچرل برتھ ہو، کیونکہ فری ہے نا یہاں تو. لہٰذا یہ کبھی بھی الٹا سیدھا مشورہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہیں گے نہیں آپریشن کرا لو فوراً، تو پیسے تو انہوں نے خود ہی دینے ہیں ہاسپٹل والوں نے. اس لیے یہ الٹی سیدھی بات نہیں کرتے. اچھا، امریکہ میں ایسا ہوتا نہیں ہے. امریکہ میں ہے پرائیویٹ سارے ہاسپٹل، اور وہاں زیادہ تر نظام یہ ہے کہ آپ کے پاس انشورنس ہوگی، میڈیکل انشورنس، آپ ہاسپٹل جائیں، اپنا انشورنس نمبر دیں تو وہ کور کریں. تو اب جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انشورنس نے پیسے دینے ہیں، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے کون سے جیب سے جائیں گے، انشورنس نے پیسے دینے، وہ کہتے ہیں جی سی سیکشن کرا لو. تو یہ پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنا لیا. لیکن میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پیدائش کے معاملے میں اگر کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو آپ جو ہے اتنے یعنی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ نیچرل برتھ ہونی چاہیے. نیچرل برتھ ہونے سے ماں کو بھی جسمانی طور پر فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے اس کو، اور بچے کو بھی نہیں. اب تو پاکستان میں بھی یہی ہے، چور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہاسپٹلس میں، اور آپ چونکہ یہ جذبات سے کھیلتے ہیں نا لوگوں کے. انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، چلو جی یہ تو مرنے والی ہے، آپریشن کرا لو بیٹا، ہے جو مرنے والی، چلو جی ابھی کر دو فوراً، نکال کے مارا. تو اب اس وجہ سے وہ نیچرل برتھ نہیں ہوئی، تو اب وہ فرشتوں کے لیے پرابلم ہو گئی کہ جو وقت مقرر ان کے پاس ہے اس سے پہلے اگر بچہ ڈیلیور ہو گیا تو ان کو جلد بازی کرنی پڑے گی. تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ یا تو جلد بازی میں ان فرشتوں سے وہ لطائف اپنی اپنی جگہ پر صحیح نہیں سیٹل ہوتے. جیسے کہ امجد بھائی کا جو لڑکا ہے بڑا فہد، اس کے معاملے میں ہوا، لطائف تو اس کے اندر آ گئے لیکن وہ استقرار نہیں پکڑ سکے جلد بازی میں. سمجھے؟ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لطائف زخمی بھی ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ 3-4 لطائف ڈالے، 1-2 رہ گئے.
جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سے بچے ہیں وہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، ہے نا؟ تو اب سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سونگ بھی سکتے ہیں، بول نہیں سکتے سے تو مراد یہ ہو گیا نا کہ یا تو لطیفہ اخفا جو ہے اس میں بیماری ہے، یا لطیفہ اخفا جو ہے وہ جسم میں ڈالا ہی نہیں گیا کسی وجہ سے۔ پھر ایسے بچوں کو جب کسی کامل ذات کے پاس لے کے جایا جاتا ہے اور پھر اس کامل ذات کی پہنچ اوپر تک ہوتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا لطیفہ اخفا یا تو بیمار ہے یا لطیفہ اخفا جسم میں ہے ہی نہیں، تو وہ کامل ذات ولی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم کر کے وہ لطیفہ دوبارہ اس کے اندر ڈلواتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ جیسے لال باغ کا واقعہ ہے، سرکار لال باغ میں ہی تھے اور وہاں پر جو ہے شاید عید کا دن تھا اور کسی ایسے بچے کو یا شخص کو سرکار کے پاس لایا گیا کہ جو بول نہیں سکتا تھا، تو سرکار نے روحانی سفر میں لکھا ہے کہ سرکار نے اس کو پانی کے اوپر دم کر کے دیا، اس نے پیا اور بولنا شروع ہو گیا فوری طور پر بولنا شروع ہو گیا۔ ابھی جو میں نے آپ کو یہ جو بات سمجھائی ہے، جس میں پیدائش کے حوالے سے گفتگو کی کہ اگر نیچرل برتھ ہو تو وہ زیادہ موزوں ہے، تو اس کے اوپر آپ توجہ دیجیے گا، کیونکہ بچے تو ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہی رہتے ہیں، ہے نا بھائی؟ خاص طور پر ان لوگوں کے ہاں جنہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، سارا دن اگر گھر پہ بیٹھے رہیں گے تو پھر بچے ہی بنائیں گے، ہے نا؟ کوئی اگر کام دھندے پہ جانا ہو تب تو آدمی ادھر بزی ہو جاتا ہے، پھر پیسے بناتا ہے، بیکار ہو تو پیسے نہیں بنا رہا ہے تو پھر بچے بناتا ہے۔ پاکستان میں تو ہر آدمی کے 10 12 بچے ہوتے ہیں، پہلے تو یہی تھا، آج سے 20 25 سال پہلے 10 12 بچے، پھر بعد میں نعرہ لگایا انہوں نے بھی ٹیلی ویژن پہ کہ بچے 2 ہی اچھے۔ اس کے بعد ہے لطیفہ سری۔ لطیفہ سری جو ہے اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پیدائشی اندھا ہے۔ اگر لطیفہ سری آپ کے جسم میں مس ہو گیا، آیا نہیں، تو پھر آپ پیدائشی اندھے ہوں گے۔ اب آپ کی بینائی ایک ہی صورت میں لوٹ کے آ سکتی ہے کہ آپ کسی ایسے کامل ذات سے تعلق قائم کریں، ان کے پاس جائیں کہ جن کی رسائی ان 5 مرسلین سے ہو۔ لطیفہ سری کا تعلق اور اس کی نبوت اور ولایت اور علم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، تو آپ کا جو مرشد ہے اگر وہ کامل ہوگا تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ کے لطیفہ سری واپس منگوا لے گا۔ اس طرح آپ کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اچھا، یہ علم سرکار نے ہمیں بیان کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم سنتے ہیں کرامات میں کہ پیدائشی اندھا تھا، اس کی بینائی لوٹ کے آ گئی، لیکن ہمیں پتہ تو نہیں تھا نا کہ کیسے آئی، اس کا میکینزم کیا ہے۔
یہ تو نہیں پتا تھا نا، لیکن سرکار نے اس کا ہم کو میکنزم سمجھایا ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ اندھا کوئی ان کے سامنے آتا تو وہ ہاتھ پھیرتے اور وہ دیکھنے لگ جاتا ہے نا۔ اچھا، اب ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ کہ بھئی یہ ہاتھوں میں کیا تھا، لیکن طاقت وہ بیک گراؤنڈ میں کام کر رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کا بھجواؤ لطیفہ سری، وہ لطیفہ سری آ گیا، ان کی بینائی آ گئی۔ لطیفہ قلب، لطیفہ قلب کے جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان بالکل جانوروں کی طرح رب سے نا آشنا، یعنی رب کو نہیں جانتا، نا آشنا اور دور، بے شوق، بے کیف ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے جسم میں لطیفہ قلب نہ ہو تو بالکل وہ جانوروں کی طرح رب سے نا آشنا، دور، بے شوق، بے کیف۔ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بس ایسے ہی، ہم جن کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سائیں لوگ ہیں، اللہ لوگ، یعنی جن کے بارے میں ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی بس پاگل ہیں۔ وہ پاگل نہیں ہوتے، ان کے لطائف مسنگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی ان کی صلاحیت جو ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے۔ تو اب لطیفہ قلب کو بھی واپس، اچھا اب ذرا غور کریں آپ، اگر کسی کے اندر لطیفہ قلب ہے ہی نہیں تو رب سے دور ہی رہے گا نا، ہے نا۔ تو ایسے لوگ آپ کو دنیا میں بے شمار نظر آئیں گے، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے آفیسرز، ان کو آپ اللہ رسول کا نام بھی ان کے سامنے لے دیں تو وہ جو ہے نا بور ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا ہے، یار کیا کر رہے ہیں، ان کو بالکل کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی کیف، کوئی دلچسپی نہیں ہے اللہ رسول میں۔ اچھا، اب لطیفہ قلب اگر مسنگ ہو کسی کے وجود سے، اچھا دیکھو تو بھائی آنکھ اگر مسنگ ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، دانت آپ کا ایک ٹوٹ جائے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن کوئی لطیفہ آپ کے جسم سے مسنگ ہے، اس کا آپ کو ادراک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باطنی فنکشن کیا ہے۔ آپ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، بے شوق، بے کیف، بے مزہ، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ مزہ کیوں نہیں آ رہا مجھے میری نمازوں میں، میرے قرآن شریف کی تلاوت میں، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس تعلیم نہیں۔ لیکن سرکار نے یہ راز ہم پر کھول دیا کہ اگر نمازوں میں، قرآن کی تلاوتوں میں، اللہ رسول کی باتوں میں آپ کو مزہ نہیں آتا، بے کیف رہتے ہیں، دل نہیں لگتا، دلچسپی کا سامان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں لطیفہ قلب غیر موجود ہے۔ تو اب اس کو واپس دلوانا بھی نبیوں کا کام تھا، اور ان نبیوں کے معجزات، کرامات کی صورت میں ولیوں کو بھی عطا ہوئے۔ تو اولیاء کرام بھی ظاہر ہے ہر ولی کا کسی نہ کسی نبی سے تعلق ہے، وہیں سے فیض لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو معجزات انبیاء کو عطا ہوئے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اگر کسی کے جسم میں لطیفہ سری نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی روحانی طاقت سے وہ اس کے جسم میں لطیفہ سری واپس ڈلواتے تھے۔ تو ان کی امت کے جو ولی ہوئے ان کو بھی یہ طاقت عطا ہوئی۔ اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات روحانی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اور فقراء اور درویش کو بھی عطا ہوئی۔ تو ان نبیوں کے معجزات، کرامات کی صورت میں ولیوں کو بھی عطا ہوئے، جس کے ذریعے فاسق و فاجر بھی رب تک پہنچ گئے۔ اب دیکھیں کہ آپ کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، نہ نماز میں، نہ روزہ میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ قرآن میں، اور آپ ایسے ہی بے مزے کی نمازیں پڑھتے رہے
اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے اندر لطیفہ قلب جو ہے وہ مسنگ ہے، اسی طرح آپ مر گئے، تو آپ تو جہنمی ہو گئے۔ بہتر تھا کہ کسی مرشد کامل کے پاس چلے جاتے، وہ دیکھتا کہ اس کے اندر تو لطیفہ قلب ہی نہیں ہے، تو وہ منگوا لیتا، وہ آ جاتا تو آپ کا ایمان بھی آ جاتا۔ کسی بھی ولی یا نبی کے ذریعے جب کسی متعلقہ لطیفے کو واپس کیا جاتا ہے تو گونگے، بہرے اور اندھے بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے لطیفہ انا۔ لطیفہ انا، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پاگل کہلاتا ہے۔ اگر یہ جسم میں نہ ہو تو انسان پاگل کہلاتا ہے، بے شک دماغ کی سب نسیں کام کر رہی ہوں لیکن وہ پاگل ہے۔ پرویز مشرف جو ہے وہ ایک جیل کا دورہ کرنے کے لیے گیا، تو وہاں جو ہے ایک آدمی بڑی ہی شائستہ اردو بولتے ہوئے پرویز مشرف کے پاس آیا، کہنے لگا کہ سر یہاں سب پاگل ہیں، میں واحد ہوں جس کا دماغ صحیح کام کرتا ہے، میرے علاوہ یہاں سب پاگل ہیں۔ تو اس نے بڑے ٹھیک طریقے سے بات کی نا پرویز مشرف کو، تو اس نے کہا کہ یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں، یہاں کے جو سیکورٹی والے ہیں، وہ بھی سب پاگل ہیں، اور یہاں جو رہ رہے ہیں وہ بھی سب پاگل ہیں، تو آپ صرف میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دورہ کراتا ہوں۔ تو پرویز مشرف نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم مجھے دورہ کراؤ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، بیٹھے پیچھے۔ تب اس کو اندازہ ہوا کہ یہ بھی پاگل ہے۔ لطیفہ انا، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پاگل کہلاتا ہے، بے شک دماغ کی سب نسیں کام کر رہی ہیں۔ اچھا، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پاگل رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر شیطانی قبضہ ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے دماغ میں شیطانی عقل آ جاتی ہے، شاطر ہو جاتا ہے، ایول ہو جاتا ہے، شیطانی سوچ اس کی ہو جاتی ہے، ایسے وہ شیطانی کام کرتا ہے، شیطانی منصوبے بناتا ہے، آپ سن کے پاگل ہو جائیں گے، یار یہ سوچ کیسے آئی اس کے ذہن میں، کہاں سے لایا یہ کہانی، یعنی ایسے ہو جاتے ہو۔ لطیفہ خفی، اس کے نہ آنے سے انسان بہرا ہے۔ لطیفہ خفی نہ ہو تو سنائی نہیں دیتا، خواہ کان کے سوراخ کھول دیے جائیں۔ جسمانی نقائص سے بھی یہ حالتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو قابل علاج ہیں، لیکن مخلوقوں کے ناپید ہونے کا کوئی علاج نہیں جب تک کسی نبی یا ولی کی حمایت حاصل نہ ہو۔ پھر ہے لطیفہ نفس کے بارے میں۔ لطیفہ نفس، اس کے ذریعے انسان کا دل دنیا میں لگتا ہے، نفس کی وجہ سے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جس طرح کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یار اب تو ہم نے ذکر لے لیا ہے، ہمارا دل اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن ہمیں بے چینی ہے اور سکون نہیں ہے دل کا، ہے نا؟ اچھا، اب یہ عام لوگوں سے یہ بات کہے، مظہر بھائی سے کوئی یہ بات کہے تو مظہر بھائی کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن ایسا ہے نہیں، یہاں پر نقطہ کچھ اور ہے۔ یہ لطیفہ نفس کی وجہ سے انسان کا دل دنیا اور اس کے کاموں میں لگتا ہے، یعنی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ قلب جاری ہونے کے باوجود بھی
اگر آپ کو بے سکونی میسر آ رہی ہے، بے چینی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نفس ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اور اس دنیا میں اب آپ کا دل نہیں لگ رہا کسی کام میں، کیونکہ نفس اگر کمزور ہونا شروع ہو جائے، اس کی غذا میں فرق آ جائے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، نہ اچھے کپڑے پہننے کو جی چاہتا ہے، نہ اچھا کھانے کو جی چاہتا ہے، خاموش رہنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ دل نہیں لگ رہا نا، ہے نا؟ تو کیا جن کا نفس پاک ہو جاتا ہے تو کیا ساری زندگی اسی طرح وہ بے سکونی میں رہتے ہیں؟ کیا ساری زندگی اسی طرح دنیا میں وہ آوازار رہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کا نفس پاکی کے مراحل سے گزر رہا ہے، جب آپ کا نفس پاک ہو رہا ہے، تو اس وقت نفس کے اندر یہ بے چینی اور بے سکونی آپ کے اندر محسوس ہوتی ہے، کیونکہ نفس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت یہ آتا ہے جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے مرشد حضور کی مجلس میں بٹھا دیتا ہے، یا اس کو اپنی صحبت باطن میں رکھ لیتا ہے، تو پھر نفس کا مزہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب نفس کو مزہ مرشد کی صحبت اور اس کے ذکر میں آتا ہے، اب نفس کو مزہ حضور کے درود میں، ذکر مصطفیٰ میں آتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جس طرح میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں ایک باطنی مقام پر پہنچا، اور باطنی مقام پر پہنچنے کے بعد جو ہے مجھے یہ احساس ہوا کہ بھئی یہ تو ایک بہت بڑی یعنی کرم نوازی ہو گئی ہے، یہ تو بہت بڑا کرم اور فضل ہو گیا ہے سرکار کا، ہے نا؟ اور پھر یہ صدا آئیں کہ بھئی تمہیں جو ہے سرکار کا عشق عطا ہو گیا ہے، یہ بات جو ہے وہ سننے کو ملی۔ اب جب یہ بات سننے کو ملی تو نفس جو تھا وہ کھڑا ہو گیا، نفس نے کہا میں نہیں مانتا، مجھے بالکل عشق وشق پسند نہیں۔ تو میں نے پوچھا نفس کو کہ بھئی تمہیں کیا پسند ہے؟ تو کہنے لگا مجھے سرکار کی غلامی پسند ہے۔ اچھا، جب نفس نے یہ کہا کہ مجھے سرکار کی غلامی پسند ہے تو میں ذرا ہوشیار ہو گیا، میں نے کہا لے بھائی یہ کوئی نئی کہانی چلا رہا ہے مجھے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے اس بات کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، میں نے کہا کہ سرکار ایک عجیب واقعہ ہوا۔ تبسم فرمایا، پوچھا وہ کیا؟ میں نے کہا کہ سرکار اس طرح روح نے یہ کہا کہ مجھے عشق عطا ہو گیا ہے۔ تو روح مدہوش تھی، نفس نے اعتراض کیا کہ نہیں، میں تو غلامی کا خوگر ہوں، مجھے تو غلامی پسند ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس میں پریشانی کی بات کیا ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ سرکار یہ نفس کہہ رہا ہے کہ مجھے غلامی پسند ہے سرکار گوھر شاہی کی، تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ نفس تیرا سچ بول رہا ہے۔ میں نے کہا کہ سرکار اس کو یہ عطا کیسے ہوئی؟ فرمایا نفس کی معراج ہی یہی ہے، نفس کی معراج ہی یہی ہے۔ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقے میں نفس کو پاک کیا جاتا ہے، لیکن جن سے مرشد کو محبت ہو جائے تو ان کے نفس کو پاک کر کے مرشد جو ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کے جسم میں نہیں رہتے وہ نفس کے جثے، مرشد اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ لگا دے گا۔ ڈیوٹی پہ کیا لگائے گا کہ چلو تم فلاں جگہ جاؤ، دم کر کے آؤ، وہ باطنی طور پر اڑ کے جائے گا نفس، بھیجا تو سرکار نے ہے نا،
وہ دم کر کے آئے گا، پھر کبھی مرشد اس کو بھیج دے گا کوہ کاف میں کہ چلو 1 سال وہاں جنات میں کام کر کے آؤ، کیونکہ یہ بھی قوم جنات سے ہے، تو یہ وہاں 1 سال ڈیوٹی کر کے آئے گا، یا 2 سال کی ڈیوٹی لگا دی اس کی کہ چلو بھائی جاؤ، یا پھر مرشد یہ ڈیوٹی لگا دے کہ دیکھو جی ہمارے ماننے والے 1 لاکھ ہیں انگلینڈ میں، اور تم نے ہر ماننے والے کے پاس رات کو اس کے نفس کو چیک کرنے کے لیے جانا ہے، تو وہ سب کے نفس کو چیک کر کے آ کے رپورٹ مرشد کو دے گا۔ تو یہ اچھا مرشد کو دے گا، اس بندے کو نہیں دے گا جس کا ہے لطیفہ نفس، مرشد کو جا کے رپورٹ دے گا۔ تو یہ مرشد کی جو غلامی میں آ گیا نفس، تو اس بندے سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس بندے سے، اور پھر وہ مرشد کی غلامی میں ان کے حکم کا منتظر رہتا ہے، مرشد کی غلامی میں ہاں ان کے حکم کا منتظر رہتا ہے، اور پھر اس کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو پھر جب ایسا ہوا تو پھر اب ہم نے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ عشق روح کہتی ہے کہ عشق ہے اس میں مزہ ہے، نفس کہتا ہے کہ غلامی میں مزہ ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو پھر فرمایا کہ 2 چادریں اوڑھ لو۔ کیا کہا؟ 2 چادریں اوڑھ لو، ایک اہل زمین کے لیے اوڑھ لو اور ایک اہل آسمان کے لیے اوڑھ لو۔ اہل زمین کے لیے یہ چادر غلامی کی اوڑھ لو، ان سے جب ملو تو غلامی کے رنگ میں ملو، اہل آسمان سے ملو تو عشق کے ڈھب میں ملو۔ تو یہ 2 چادریں ہو گئیں۔ پھر جب یہ 2 چادریں ہو گئیں، اس کے بعد جو ہے وہ لطیفہ انا، اس کو کچھ اور مقام مل گیا کہیں جا کے۔ اب وہ کہنے لگا جی میں عشق کو بھی نہیں جانتا، میں تم کو بھی نہیں جانتا، تم کون ہو؟ پھر کہتے ہیں ہم تو وہی ہیں جس دے نال میں نیو لگایا اودے ورگی ہوئی، رانجھا رانجھا کر دے نی میں آپے ہی رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی، یہ کہہ دی۔ اس کے اندر جلوہ سمایا۔ اب جب اپنے ہی لطیفہ انا کو دیکھیں اور بجز سرکار گوھر شاہی کوئی اور نظر ہی نہ آئے، تو یہ بھی ایک ذرا یعنی ڈرا دینے والے معاملات ہوئے۔ ارے یہ کیا ہے بھائی، کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا ہوں؟ بھائی آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں اور سرکار نظر آئے، ہے نا؟ تو وہ پھر پریشانی کی بات ہوگی نا، بھائی یار یہ کیا ہو رہا، کوئی میرے ساتھ کوئی کھلواڑ تو نہیں ہو رہا، کوئی شیطان چال تو نہیں چل رہا ہے۔ تو ایک پھر باطنی چادر اس کی بھی ہو گئی۔ اب پوچھا کہ یہ باطنی چادر کہاں اوڑھنی ہے؟ تو فرمایا کہ جب تو یار سے ملنے جائے تو خوگرے گوہر پہن کے جا، گوہر گوہر سے ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تعلیم سکھاؤں، لیکن آپ تو درود اور تلاوت میں لگے ہوئے ہیں نا۔ اب میں اپنی طرف سے تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ تلاوت چھوڑ دیں اور یہ سیکھیں، یہ تو آپ کے اپنے اندر چاہ ہونی چاہیے۔ میں تو نہ جانے کب سے چاہ رہا ہوں کہ اس راستے پہ ڈالوں آپ کو۔ جیسے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے چادر کا ذکر فرمایا ہے نا، آج تک ہمارا مولوی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کالے رنگ کی چادر حضور اوڑھا کرتے تھے نا، اس کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے محبوب۔ ارے یار کبھی حضور کے کرتے کا ذکر تو نہیں کیا اللہ نے،
حضور نے تو دھوتی بھی باندھی ہے نا؟ تو کبھی کوئی آیت دھوتی کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ بولیے. لیکن چادر کے اوپر ہوئی ہے. اچھا، اب ستم ظریفی یہ کہ ظاہر میں جو چادر تھی اس کی طرف اس کا رخ موڑ دیا، اور جو باطنی چادر تھی، جو محبوبیت کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ چادر جو ہے وہ ظاہری چادر کو سمجھ لیا گیا، لہٰذا آپ گمراہ ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ تو جب یہ مختلف پرتیں، مختلف چادریں آپ کے وجود مبارک پر آ جائیں گی تو پھر جو ہے آپ کو وہی لگے گا، وہ سمجھ میں آ جائے گی کہانی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی کہ وہ روزانہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے. کیا ہے وہ آیت؟ وَكُلَّ يَوْمٍ ہوا فی شان، کہ وہ روزانہ ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے. یعنی ایوری ڈے ہی رینیوز ہز گرینڈیور. صحیح ہے؟ پھر جب تو اور رب ایک ہو جائیں گے، تیری زبان رب کی زبان ہو جائے گی، تیری آنکھ رب کی آنکھ ہو جائے گی، اللہ حبل الورید ہو جائے گا، جو تیری زبان نے کہا وہ رب کا کلام ہو جائے گا نا. تو اس وقت پھر تیرے بھی روزانہ یہ باطنی چادریں بدلیں گی. کبھی تو غلامی کی چادر اوڑھ کے بیٹھے گا، قصیدے پڑھے گا، نعتیں پڑھے گا، ذکر کرے گا. کبھی دوسرے دن تو عشق کی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوگا، صرف عشق کی باتیں کرے گا. تیسرے دن تو خوگر گوہر کی باتیں کرے گا. تیسرے دن تو یہ کہے گا کون ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، ہم تو 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں. اس وقت وہ بول ہی نہیں رہا، اس وقت تو کوئی اور بول رہا ہے. تو اب ایسے آدمی کے پاس بیٹھنا یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے. نہ جانے اس وقت کون بول رہا ہے، آپ کو کیا پتا ہے نا بھائی. اچھا، اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے پہلے زمانوں میں، یا تو وہ منفرد ہوتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے. اب جن کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ آدھا جملہ اس نے کہا ہے، آدھا جملہ رب نے اس کی زبان میں کہہ دیا، اب اس سے بندوں کی ڈیلنگ کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی اس سے بندوں کی ڈیلنگ؟ بندے تو اس کو انسان سمجھ کر کے ڈیل کریں گے اور کافر ہو جائیں گے. کیونکہ انسانوں کا تو یہ حال ہے، جو شیطان ہوتا ہے اس کو خدا سمجھ لیتے ہیں، اور جو خدا ہوتا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں. انسانوں کا تو حال یہ ہے نا بھائی. خیر، بات نکلی تھی کہ یہ جو نفس ہے، اس نفس کی وجہ سے انسان کی دلچسپی دنیا اور دنیا کے جو لوازمات ہیں، دنیا کی جو آسائش ہیں اس میں ہوتی ہے. اور ابتدائی طور پر پرائمریلی جب نفس میں طہارت اور پاکی آتی ہے، نفس پاک ہونے لگتا ہے، تو اس وقت پھر اس انسان کا انٹرسٹ دنیا کے چیزوں میں نہیں رہتا. تو اس سے پھر اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ساری زندگی اسی طرح گزرے گی کیا؟ نہیں، پھر نفس کو مزہ آئے گا. لیکن کس بات میں آئے گا مزہ؟ نفس کی جو پسندیدہ شے ہے، مرغوب شے، وہ ہے ساز اور آواز. ابھی تیرا نفس اگر شیطانی ہے، اس پر شیطان کا قبضہ ہے، تو منی بدنام ہوئی بڑا مزہ دے گی. یہ جو غزل ہے، منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، یہ بڑا اچھا لگے گا. لیکن جب تیرا نفس پاک ہو گیا تو اس وقت پھر تجھے تلاوت قرآن میں مزہ آئے گا، اس وقت تجھے پھر قصیدہ گوہر میں مزہ آئے گا، اس وقت پھر تجھے نعت شریف کا سننے کا مزہ آئے گا. وہ نفس کا مزہ ہے، دل کا نہیں ہے وہ. اگر تو
اگر تو قرآن سن کر کے رو رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ دل کا مزہ ہے، وہ نفس کا مزہ ہے. تیرا نفس اب پاک ہو گیا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے. وہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ تیرا دل کو اب مزہ آ رہا ہے؟ تیرے دل کو مزہ زبان کی عبادت سے کبھی نہیں آ سکتا. وہ دل کا مزہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام مکس ہو جانے سے ہے، پھر اس سے دل کو مزہ آئے گا نا. وہ ظاہری نماز، ظاہری قرآن کی تلاوت سن کے دل کو مزہ کبھی بھی نہیں آئے گا. جو آئے گا مزہ وہ تو تیرے نفس کو آئے گا. اب یہ جو تھے اجمیر والے، انہوں نے بھی اپنے نفس کے مزے کا سامان ڈھونڈا اور قوالی ایجاد کی. ان کو دنیا میں رغبت محسوس نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے نفس کو لبھانے کے لیے قوالی وغیرہ، چلو قوالی. اسی طریقے سے بات سمجھنے کی ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت جب آئے، کہنے لگے کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں کچھ کلام کہا ہے. ہم نے کہا سنا، ممبر پہ بٹھا دیا. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ وہاں بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھ کے صحابہ اکرام کو بہت مزہ اور لطف آئے گا. اس لیے کہ اس دور میں تو محمد رسول اللہ کی ذات موجود تھی، ان کے نفس کے مزے کے لیے حضور کا دیدار اور صحبت کافی تھی. یہ جو حضور نے سامان کیا کہ حسان بن ثابت کو اپنے ممبر پہ بٹھایا، جبریل کو بلایا، اس لیے کیا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو میری صحبت نہیں ملے گی تو میری نعتیں سن کے اپنے نفس کا مزہ تلاش کر لیں گے. میری نعتیں سن کے اپنے نفس کا مزہ تلاش کر لیں گے. کیوں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کل میں ایسے ہی پیدل چل رہا تھا، سڑک کے اوپر پیدل چل رہا تھا، تو 1 گھنٹہ پیدل چلا. تو پیدل چلنے کے دوران کیا ہوا کہ میرا جو نفس ہے وہ ذکر کر رہا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ اس کو کیا ہو، ابھی تو محرم بھی نہیں آئے اور یہ جو ہے یعنی یا حسین کا ذکر، لطیفہ نفس جو ہے یا حسین کا ذکر کر، یا حسین یا حسین. تو میں نے نفس سے پوچھا کہ بھئی خیر ہے، یہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ مجھے جو ہے وہ امام حسین یاد آ رہے ہیں، مجھے امام حسین یاد آ رہے ہیں. تو یاد آ رہے ہیں تو پھر میں نے یہ ذکر کیا، مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے. تو ٹھیک. اچھا، تو اب جب ہمارا نفس طاقتور ہوگا تو ہمارا طاقتور نفس ہمارے دل میں دنیا کو بسا دے گا، دنیا کی طرف کھینچے گا دل کو. اور جب ہم نفس کو کمزور کریں گے اور قلب میں نور پہنچائیں گے، قلب کو طاقتور کریں گے، تو نور قلب کو اللہ کی طرف کھینچے گا. اب لوگ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں میں لگ جاتے ہیں اور پشیمان رہتے ہیں کہ میری توبہ بار بار کیوں ٹوٹتی ہے اور میں پھر دوبارہ گناہوں کی طرف مائل کیوں ہو جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کروانے والا آپ کے اندر آپ کا جسم نہیں ہے، اس کے اندر بیٹھا لطیفہ نفس ہے. اگر آپ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نفس کو پاک کرنا پڑے گا جو برائی جسم سے کرواتا ہے. جیسے کہ اردو کا محاورہ ہے کہ چور کو مت پکڑو، چور کی ماں کو پکڑو، ورنہ وہ چور بناتی رہے گی. اسی طریقے سے برائی سے زیادہ
اس پر دھیان دو کہ تم سے برائی کروا کون رہا ہے، اور وہ کروانے والا برائی تمہارا نفس ہے، لہٰذا اس کو پکڑنا ہے